عبداللہ بن عباس، حضرت ابن مسعود اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام ہر جوڑے کے بچے کی دوسرے جوڑے کی بچی سے شادی کرتے تھے۔ حابیل نے ارادہ کیا کہ وہ قابیل کی بہن سے شادی کرے جو عمر میں حابیل سے بڑا تھا۔ قابیل کی جڑواں بہن بہت خوبصورت تھی۔ قابیل اس قانون کو توڑ کر خود اپنی جڑواں بہن سے شادی کا خواہش مند تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ اپنی بہن کی شادی حابیل سے کر دے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ آپ نے دونوں کو قربانی کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں حج کرنے گئے تو آسمانوں کو کہا کہ اس کے بیٹوں کی حفاظت کریں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ نے زمینوں اور پہاڑوں کو کہا کہ ان کے بیٹوں کی حفاظت کریں، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ قابیل نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کو چلے گئے تو دونوں نے قربانی کی۔ حابیل نے ایک موٹا جوان بکرا ذبح کیا کیونکہ وہ بکریاں چراتا تھا۔ آپ نے زمینوں اور پہاڑوں کو کہا کہ اس کے بیٹوں کی حفاظت کریں، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ قابیل نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کو چلے گئے تو دونوں نے قربانی کی۔ حابیل نے ایک موٹا جوان بکرا ذبح کیا کیونکہ وہ بکریاں چرایا کرتا تھا، اور قابیل نے رومی اجناس کا ایک ڈھیر قربانی کے طور پر پیش کیا۔ آگ نازل ہوئی، اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا، لیکن قابیل کی قربانی ویسے کی ویسی رہ گئی۔ قابیل ناراض ہو گیا اور غصے سے کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا تاکہ تو میری بہن سے شادی نہ کر سکے۔ حابیل بولا، اس میں غصے کی کون سی بات ہے؟ قربانی تو صرف متقیوں کی قبول ہوتی ہے۔ یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کئی دوسری سندوں سے بھی روایت ہے۔ اسے عبداللہ بن عمر سے بھی روایت کیا گیا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، خدا کی قسم، مقتول قاتل سے کہیں زیادہ طاقتور تھا، لیکن خوف خدا اسے مانے تھا، وہ ہاتھ نہ بڑھائے۔ ابو جعفر ذکر کرتے ہیں کہ جب دونوں بھائیوں نے قربانی کی تو حضرت آدم علیہ السلام وہاں موجود تھے اور ان کی قربانی کی قبولیت کی دعا کر رہے تھے، لیکن جب حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی رد کر دی گئی تو قابیل نے کہا، اے ابا جان، قربانی کی قبولیت حابیل کے تقویٰ اور حق وجہ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ صرف آپ کی دعا کی برکت کی وجہ سے ہے۔ آپ نے حابیل کے لیے دعا کی مگر میرے لیے دعا نہیں کی۔ پھر اس نے حابیل کو قتل کی دھمکی دی۔ ایک رات حابیل نے چراگاہ سے آنے میں دیر کر دی تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ دیکھے حابیل نے دیر کیوں کی ہے۔ یہ چراگاہ میں پہنچا تو حابیل وہاں موجود تھا۔ قابیل نے کہا، اب بتاؤ، میں آپ کی قربانی قبول ہوگی مگر میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حابیل نے جواب دیا، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کی قبول کرتا ہے۔ قابیل کو غصہ آ گیا، ہاتھ میں لوہے کا ڈنڈا تھا، اسے اپنے بھائی کے سر پر مار کر اسے قتل کر دیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے ایک بڑے پتھر سے اپنے بھائی کے سر کو کچل دیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ وجہ یہ تھی کہ حابیل سویا ہوا تھا اور اس پر یہ حملہ اچانک کیا گیا۔ بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ قابیل نے اپنے سوتے بھائی کا گلا دبا دیا اور اسے درندوں کی طرح کاٹ کھایا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کی دھمکی دی تو اس نے جواب دیا۔ اس سے حابیل کی بلندی کردار کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت اور تقویٰ کود کود کر بھرا ہوا تھا، اس لیے وہ طاقتور ہونے کے باوجود اپنے بھائی کی برائی کا بدلہ برائی سے دینے کو تیار نہیں تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ثابت ہوتا ہے کہ قتل ایک شنیع جرم ہے۔ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے قتل کے در پہ ہو تو ابھی ایک شخص کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور پہل کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان تلواریں سونت کر ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جاتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کا جہنم رسید ہونا تو سمجھ آتا ہے، لیکن مقتول کس لیے جہنم میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کیونکہ وہ اپنے بھائی کے قتل کی خواہش رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مقصد یہ ہے کہ میں تیرا مقابلہ نہیں کروں گا اگرچہ میں تجھ سے زیادہ طاقتور اور زور آزما ہوں، کیونکہ تو نے عزم کر لیا جس چیز کا عزم کر لیا۔ اس طرح میرے قتل کا گناہ اور سابقہ سرکشیوں کا وبال تیرے سب کندھے پر ہوگا۔ مجاہد، سدی، ابن جریر اور دیگر سلف صالحین فرماتے ہیں کہ اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ مقتول کی زندگی بھر کے گناہ قاتل کے خاتمے میں لکھ دیے جاتے ہیں، جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ ابن جریر بیان کرتے ہیں کہ اس مفہوم کے خلاف اجماع ہے۔ بعض لوگ جو حدیث سے ناواقف ہوتے ہیں وہ اپنے موقف کی تاکید میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں، قاتل مقتول کے تمام گناہ لے لیتا ہے اور اسے بالکل صاف کر دیتا ہے، اس کی کوئی اثر نہیں۔ کتب حدیث میں اس قسم کی کوئی چیز صحیح حسن یا ضعیف سند کے ساتھ نہیں آئی، لیکن بعض لوگوں کے بارے میں قیامت کے روز اس بات پر اتفاق ہو جائے گا کہ قاتل مقتول سے مطالبہ کرے گا تو قاتل کی عمر بھر کی نیکیاں بھی اس ظلم کا بدلہ نہیں بن پائیں گی، تو پھر مقتول کے گناہ بھی قاتل کے نام اعمال میں لکھ دیے جائیں گے، جیسا کہ تمام مظالم کے بارے میں حدیث صحیح سے یہی حکم ثابت ہے۔ امام احمد، ابو داؤد اور ترمذی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں اٹھنے والے فتنے کے دوران فرمایا تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا، اس میں بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی رائے کیا ہے کہ اگر ایک شخص میرے گھر میں داخل ہو جائے اور میرے قتل کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے تو میں کیا کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح ہونا چاہیے۔ ابن مردودیہ نے حضرت حذیفہ بن الجمان رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے نیک بیٹے کی طرح ہو جا۔ امام مسلم اور نسائی کے علاوہ تمام اصحاب سنن نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے بھی اس قسم کے الفاظ روایت کیے ہیں۔ اس مفہوم کی دوسری حدیث امام احمد حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص ظلماً قتل ہوتا ہے تو اس کا سارا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کے ذمہ ہوتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے قتل کر کے اسی نے قتل کی بنیاد ڈالی۔ ابو داؤد کے علاوہ محدثین کی ایک جماعت نے اس حدیث کو عمش سے اپنے الفاظ میں روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص اور ابراہیم نخعی اس حدیث کو انہی الفاظ میں روایت کرتے ہیں۔ دمشق کے شمال میں جبل قاسیون کے مقام پر ایک جنگل ہے جسے خونی جنگل کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ جگہ جہاں قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا اسی جنگل میں واقع ہے۔ لگتا ہے کہ یہ کہانی بھی اہل کتاب سے لی گئی ہے، واللہ علم۔ حافظ ابن عساکر نے احمد بن کثیر کے احوال میں لکھا ہے کہ حضرت احمد رحمۃ اللہ علیہ صالحین کی جماعت کے سرخیر تھے، انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حابیل رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے حابیل کو قسم دی، کیا یہی آپ کی قتل ہونے کی جگہ ہے؟ تو انہوں نے قسم اٹھائی کہ ہاں، یہی میرے قتل ہونے کی جگہ ہے، اور حابیل نے یہ بھی کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ وہ اس جگہ کی دعا کی قبولیت کا مقام بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول فرما لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی تصدیق کی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں خود ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہم ہر جمعرات کو اس کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔
یہ ایک خواب ہے، اگر یہ صحیح بھی ہو تب بھی اس پر شریعت کے کام مرتب نہیں ہوتے، واللہ علم۔ جب قابیل نے حابیل کو مردہ حالت میں اپنے کندھے پر اٹھایا اور دفن کرنے کی تیاری کرنے لگے، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ کیا کیا جائے، کس طریقے سے دفن کروں، تب اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ متعلق بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب حابیل قتل ہو گیا تو 1 سال تک قابیل اس کی لاش کو کندھوں پر اٹھائے پھرتا رہا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 100 سال تک لاش کو اٹھائے پھرتا رہا، حتیٰ کہ اللہ نے کوے کو بھیجا۔ سدی کہتے ہیں کہ اس کی اسناد صحابہ تک پہنچی اور وہ دونوں کوے سگے بھائی تھے۔ دونوں قابیل کے سامنے لڑے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ جب ایک مر گیا تو دوسرے نے اپنی چونچ سے زمین میں گڑھا کھودا اور مردہ کوے کو اس گڑھے میں دفن کر کے مٹی ڈال دی اور جگہ برابر کر دی۔ قابیل دیکھ کر کہنے لگا، ہائے افسوس، میں تو کوے سے بھی عاجز نکلا کہ اس طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفن نہیں کر سکا۔ فوراً ایک گڑھا کھودا اور اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ قابیل کو جرم کی سزا ملی کہ نہیں؟ مجاہد نے ذکر کیا کہ قابیل کو اس جرم کی سزا فوراً مل گئی، اس کی پنڈلی ران سے جڑ گئی اور اس کا منہ سورج کی طرف ہو گیا۔ جس طرح سورج گھومتا قابیل خود بخود گھوم جاتا۔ چونکہ اس نے حسد کیا، اپنے بھائی سے خواہ مخواہ دشمنی کی اور اس کے قتل میں عجلت سے کام لیا، اس لیے اسے فوراً اس کے جرم کی سزا دے دی گئی۔ حدیث میں ہے کہ بغاوت اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس بات کے لائق ہو کہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ فوراً اس دنیا میں دے دے۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ مصنف کتاب فرماتے ہیں کہ مجھے اہل کتاب کے ہاتھوں میں موجود اس کتاب کو دیکھنے کا اتفاق ہوا جسے وہ تورات کہتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قابیل پر فوراً عذاب نازل نہیں کیا، بلکہ اس کے عذاب میں تاخیر کر دی اور اس کی مہلت دے دی۔ وہ عدن کے مشرق میں شہر نود میں قیام پذیر رہا، جس سے اہل کتاب قانین کہتے ہیں، اور اس کی پشت سے خانون پیدا ہوا اور خانون سے اندریہ پیدا ہوا، اندریہ سے محویل پیدا ہوا، محویل سے متشیل پیدا ہوا، متشیل سے لائمک پیدا ہوا، لائمک نے 2 شادیاں کی، ایک بیوی کا نام ادا تھا اور دوسری نام سلا۔ ادا سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ابل تھا۔ یہی وہ پہلا شخص جو خیموں میں رہائش پذیر ہوا اور مویشی پالے۔ اس بیوی کے بطن سے ایک بچہ اور پیدا ہوا جس کا نام توبل رکھا۔ توبل ارغوان اور بین بجانے والوں کا باپ ہے، اور سلا دوسری کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام توبلکین تھا۔ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے لوہے اور پیتل کی صنعت شروع کی۔ سلا سے ایک بچی پیدا ہوا جس کا نام نعمہ تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری اچھی لگی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگلی ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔